ہم دیکھتے رہے ہیں اس ملک میں مختلف پولیٹیشینز وقت کی ضرورت کے مطابق اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے ابھی 2020 میں جلسوں میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے کے کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن کچھ سالوں میں چیزیں بدلیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوئے. آج انہی کی جماعت اس وقت پاکستان میں حکمران ہے، ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم ہے. عمران خان صاحب 9 اپریل سے نیوٹرل کو، یعنی کہ وہ فوج کو جانور کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں اور پوری تنقید کر رہے ہیں. ایون کہ اب تو آرمی چیف کے عہدے کی تعیناتی کے عمل کے اوپر بھی وہ براہ راست جسے کہتے ہیں وہ اثر انداز ہونے کے لیے اٹیک کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ فوج ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے. اور اب ہمیں کم از کم آج جس جگہ میں حالات پہنچ چکے ہیں، ہمیں چیزیں وہاں پر بھی تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک دوسرے سے دوبارہ سے رجوع کر رہے ہیں. یہ موقع الطاف حسین صاحب کو کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ سے کیا کسی نے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ کوئی ایسا رستہ نہیں بتایا کہ چلیے یہ رستہ ہے، اس پر چل نکلیے تو دروازے دوبارہ کھل سکتے ہیں؟ یا آپ نے کوئی دیکھیے خاص میں لچک نہیں دکھائی؟ کیا ہوا ہے ایسا آپ میں اور ان دو پارٹیز میں جن کا میں نے کوٹ کیا؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس 30 سالہ جیلا وطنی کے دوران پیپلز پارٹی سے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ بنائی. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرا آپ کہہ لیجئے کہ اس طبقے سے تعلق ہے جسے آج بھی پاکستان میں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی not sons of the soil. sons of the soil ہونا یعنی indigenous before the foundation of Pakistan. پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان میں رہتے تھے انہیں انڈیجنس کہا جاتا ہے، اور ہم کو کہا جاتا ہے باہر سے بھاگ کے بھگوڑے انڈیا سے آ گئے. 20 لاکھ قربانیاں دی ہیں. خیر میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن پھر دوسرے کہ میرا صوبہ سندھ سے تعلق، یعنی دوہرا کام کے چھوٹا صوبہ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام نواز شریف صاحب کی پارٹی کی گرفتاریاں ہوئی، صبح شام عمران خان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیکن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ چھوٹ کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن میری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مجھے اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ ہے میری فلسفی. میری فلسفی یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اونلی 2% ایلیٹ آف پاکستان، جس میں جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، کرپٹ جنرلز، کرپٹ بیوروکریٹس، سردار، خواتین یہ آتے ہیں. یہ سرحد میں، یہ کے پی کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے یہ طبقہ، یہ سندھ میں ہے، یہ پنجاب میں بھی ہے. صرف یہی طبقہ جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے. لیکن ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ جو چاروں صوبوں میں جس کا مقام ہے وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، چلیے سارے گناہ، میں نے تو کبھی فوج کو گالی نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی جنرل کو اس قسم کے الفاظ ادا نہیں کیے جس کو میں دوہرا بھی نہیں سکتا یہاں پر. میں نے تو تنقید کی ہے کہ آپ کا کام جو ہے آئینی وہ کام کیجئے، اور میں آرمی کی ملک کی گورننس میں انٹرفیئرنس کا مخالف ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو روایت میں نے ڈالی، پاکستان کا واحد میں لیڈر ہوں جس نے روایت ڈالی. میں نے رکشہ والوں کو، ٹیکسی والوں کو، ٹھیلا لگانے والوں کو میں نے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کے ایوانوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھیجا جو ملازمت نہ ملنے کے سبب محنت مزدوری کیا کرتے تھے. ان پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے ان ایوانوں میں بھیجا. لیکن یہ بات اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے جاگیردار وڈیروں کو پسند نہیں آئی. میرا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا
पंजाब, सूबा सरहद। और आप देखिए कि मैं कभी अज़बियत तासुब का अगर हामी होता तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों बना था। अब आप देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद मैंने ये नहीं देखा। देखिए मैंने अपने घर अजीजाबाद 90 की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने सिंधी नौजवान निसार पंवर जो आज कल असीर है, गायब है, लापता है, उन्हें इलेक्शन लड़वाया। मैंने पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब, उनको वहां से इलेक्शन लड़वाया अजीजाबाद की सीट से। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 90 की जी एमएनए मुंतखब भी हुए, वो मुंतखब, दोनों मुंतखब हुए। फिर आप देखिए सेनेट के ऐवान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली चाहता था, चेहरों की तब्दीली नहीं, सिस्टम की तब्दीली चाहता था, मैंने केपीके से सेनेटर बैरिस्टर सैफ को मैंने सेनेटर बनाया, सेनेट के ऐवान में भेजा केपीके से, जो ऐसे इलाके से थे कि केपी की भी नुमाइंदगी थी और कबायली इलाकों की। पंजाब से भी आपने अरशद वोहरा साहब को सेनेटर बनवाया। मैंने अरशद वोहरा साहब को, मैंने पंजाबी कराची से मैंने कर्नल मशहदी को एमपी बनाया। मैंने मियां अतीक पंजाब से एक पंजाबी को मैंने बनाया। उससे पहले मैंने ताहिरा आसिफ बाजी को पंजाब लाहौर से, उनको वो जो इजाफी नशिस्तें होती हैं खवातीन की मखसूस, उस पर उन्होंने नुमाइंदगी की, उन्हें लाहौर में कत्ल कर दिया गया। आज तक ताहिरा आसिफ बाजी के कातिल नहीं पकड़े गए। अब मैं जरा सी, मुझे और इजाजत दीजिए, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूं। देखिए हर आदमी, आप अल्ताफ हुसैन की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए अली वजीर जो है सूबा सरहद से ताल्लुक है, उनका क्या कसूर है? मंजूर पश्तीन पाकिस्तान तोड़ने की बात की थी? जी नहीं, उन्होंने तो अपने हुकूक की बात की थी, अपने नहीं, बल्कि ये कि सबको बराबर का शहरी समझा जाए, अव्वल दर्जे, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे ये न समझा जाए। अब आप बताइए कि उनको फिर पंजाब से जितने सहाफी माजरत के साथ पकड़े गए, एंकर पर्सन एक भी नहीं मारा। कराची से एक एंकर पर्सन सलीम शहजाद इस्लामाबाद में गिरफ्तार होता है, आईएसआई उसको गिरफ्तार करती है और उसकी लाश दरिया में मिलती है। ये वाहिद सहाफी है जो मारा गया है। इसके अलावा केपीके में जो सहाफी मारे गए वो पश्तो बोलने वाले बेपनाह सहाफी मारे गए, एंकर पर्सन मारे गए, दानिश्वर मारे गए। बलूचिस्तान में दानिश्वर, वकील ये मारे गए। पंजाब में तो कोई दानिश्वर, कोई एंकर पर्सन गिरफ्तार जरूर हुए, मारा नहीं गया। ये चीजें जो है ये सोचो फिक्र पैदा करती है। तो मैंने मुख्तसर आपको बताने की कोशिश की है।